فوکس چینل پہ فرزانہ ملک آپ کو سلام عرض کرتی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے رحمت للعالمین۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے مکہ کے جو حالات تھے اس سے تقریباً سب لوگ واقف ہیں کہ کیسے مکہ کے اندر بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ بیٹی کو ایک عیب اور شرم والی بات سمجھی جاتی تھی کہ فلاں شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ اس وقت جو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے ان کا بڑا مقام اور رتبہ تھا۔ ایک شخص روزگار کے لیے مکہ سے دوسرے شہر چلا گیا تو اس کے جانے کے بعد اس کی بیٹی پیدا ہوئی جو ماں نے پال پوس کے 6 سال کی کر لی۔ جب وہ شخص واپس آیا تو مکہ کے لوگوں نے اسے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری بیٹی پیدا ہوئی جسے تمہاری بیوی نے پال پوس کے بڑا کر لیا ہے۔ وہ شخص جیسے ہی گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی سے پہلا سوال یہی کیا کہ کہاں ہے میری بیٹی جو میرے جانے کے بعد پیدا ہوئی۔ بیوی بیٹی کو لے آئی، اس شخص نے بیٹی کو لیا، ہاتھ پکڑا اس کا اور جنگل کی طرف چل پڑا جہاں پہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اس جگہ پر پہنچ کر اس شخص نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ بیٹی پاس ہی کھڑی ہے، باپ گڑھا کھود رہا ہے، گڑھے کی مٹی باپ کے منہ پہ آ رہی ہے، بیٹی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے باپ کے منہ سے مٹی صاف کر رہی ہے اور بار بار کہہ رہی ہے کہ ابا جان بس کریں، آپ تھک جائیں گے، نہ اتنی محنت کریں۔ باپ گڑھا کھودتا رہا، جب گڑھا اس بیٹی کے قد کے برابر ہو گیا تو اس نے اپنی بیٹی کو اس گڑھے کے اندر کھڑا کر دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ بیٹی چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن باپ کے دل میں ذرا رحم نہ آیا اور اس نے اپنی بیٹی پہ ترس نہ کھایا اور اسے زندہ دفن کر دیا۔ دفن کر کے گھر بڑی جوش و خروش سے واپس آیا اور اپنی بیوی سے بولا کہ دیکھو اب میں کیسے ایک کام کر کے آیا ہوں، اچھا اب دیکھنا کتنی میری عزت ہوگی مکہ کے اندر۔ تو جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تو ان کی آمد کے بعد مکہ کے حالات بالکل تبدیل ہو گئے۔ ظلم اور جبر کا جو بازار گرم تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا، ہر طرف جو برائی پھیلی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے عورت کی عزت کی جاتی ہے، کیسے ایک ماں کی، ایک بہن کی، ایک بیٹی کی اور ایک بیوی کی عزت کی جاتی ہے اور اس کا کیا رتبہ ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً کھڑے ہو جاتے اپنی بہن کو ملنے کے لیے۔ یہ تھا عورت کا مقام، بہن کی عزت، بہن کا رتبہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھایا، اس پہ عمل بھی کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کا کتنا رتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے، جنت کا دروازہ کھولو گے تو جنت کے اندر داخل ہوگے۔ جس طرح سے ماں کی عزت کرتے ہو ویسے باپ کی بھی عزت کرو۔ مکہ کے اندر جو اس وقت کے دور کے لوگ تھے وہ اپنی ستیلی تو ستیلی سگی ماؤں کو فروخت کر دیتے تھے۔ مکہ کے 3 بیٹوں نے مل کر اپنی سگی ماں کو 900 درہم میں فروخت کر دیا اور 300 درہم آپس میں بانٹ لیے۔ یہ عورت کی عزت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے۔ جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے جنت الفردوس کو کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا، جو کہ بہت ہی بڑا رتبہ ہے ہم عورتوں کے لیے۔ ہم جتنا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، ان کی سنت کو زندہ کریں، اتنا ہی ہم عورتوں کے لیے کم ہے۔ ہم پانی پیتے ہیں مثال کے طور پہ، پانی ہماری مجبوری ہے، پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم دل میں یہ سوچ لیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ پانی بیٹھ کر اور 3 سانسیں لے کر پئیں تو ہمارے نبی کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی اور اس کے بدلے میں ہمیں بے تحاشا ثواب بھی ملے گا۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانا کھانا بھی ہماری مجبوری ہے، کھانے کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے،
تو ہم فوراً ہی ہمارے دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین جو عورتوں کے بارے میں اتنے مہربان اور شفیق تھے، اگر ہم ان کی سنت کے مطابق کھانا کھا لیں تو ہمیں ثواب بھی ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بغیر ہاتھ دھوئے، بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ میرے نبی کی سنت ہے کہ ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں، الحمدللہ پڑھیں اور ہاتھ دھو کر اپنے منہ پہ پھیر لیں۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ کتنی سعادت کی بات ہے ہم عورتوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے کہ میرے نبی نے جگہ جگہ عورت کو عزت دی، عورت کا مقام بلند کیا۔ وراثت میں بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، میرے نبی نے وراثت میں بھی عورتوں کا حصہ مقرر کیا۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی 3 بیٹیوں کی اس طرح سے پرورش کرے کہ انہیں اچھا کھلائے پلائے، انہیں اچھی تعلیم و تربیت دے اور پھر ان کی اچھی جگہ پر شادی کر دے، تو وہ شخص جنت الفردوس میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، وہ ایسے میرے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے۔ ایک اور صحابی رسول کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی 1 بیٹی ہو اس کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے۔ تو میری تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ جس نبی نے ہمیں اتنا رتبہ دیا، اتنا مقام دیا، آج ہم اس نبی کی ایک ایک سنت کو پیدا کریں اور اس نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ ہمارے نامہ اعمال میں اس قدر نیکیاں ہوں اور ہمارے اعمال اتنے اچھے ہوں کہ مرنے کے بعد قبر میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ میری سب ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔